18واں پارہ اور 19ویں پارے کا ایک پاؤ پڑھا گیا۔ سورۃ المومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان۔ سورہ مومنون میں اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہے اور ان پر اللہ نے ایک وعدہ فرمایا ہے اور وہ وعدہ ہے کامیابی کا، یعنی جو اہل ایمان ان صفات پر پورا اترے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ کامیاب ہو جائے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گیا، ماضی کے صیغے کے ساتھ۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع، عاجزی، انکساری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اور دوسری صفت اہل ایمان کی یہ ہے کہ وہ ہر لغو کام سے، بےہودگی سے، فضولیات سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ بےہودگی جو ہے یہ بہت بڑا وبال اور بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لایعنی باتوں کو چھوڑ دے، لا و لعب کو چھوڑ دے، یہ اسلام کی خوبی ہے اور یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا یہ اسلام ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ہر صاحب مسلمان پر زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اہل ایمان جو ہے یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہر طرح کی بدکاریوں سے، زنا سے یہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ زنا فنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے، تحمل والے تھے، برداشت والے تھے، آپ غصے میں نہیں ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ جس کے ساتھ تم یہ عمل کرو گے وہ کون ہوگا؟ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی؟ تو کیا اگر کوئی یہی عمل کوئی تیری ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ کرے تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ تمہاری خیرت دوبارہ کرے گی؟ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، میری غیرت تو دوبارہ نہیں کرے گی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اپنے بارے میں غیرت مند بنتے ہو اسی طرح تم دوسروں کے بارے میں بھی غیرت مند بن جاؤ۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر کوئی اس جرم میں مبتلا ہوگا تو پھر وہ اس بات کو نہ بھول جائے کہ خدا نخواستہ اس پر بھی کوئی ایسا برا وقت آ جائے۔ اس لیے اہل ایمان کو اللہ نے اس بہت بڑے قبیح گناہ سے منع فرمایا۔ ہاں، اس کے لیے اللہ نے کچھ مواقع رکھے ہیں نکاح کی صورت میں، اور جب جہاد کی دولت تھی تو باندیاں تھیں۔ یہ ہمارے زمانے میں نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا۔ یہ ہمارے رسم و رواج، ہمارا جو کلچر، ہماری جو تہذیب ہے، اس کو ہم نے اس طرح اسلام سے دور کر دیا ہے کہ نکاح جو سب سے آسان ترین عبادت تھی، آج معاشرے میں اس کو سب سے مشکل بنا دیا گیا۔
یہاں تک کہ کتنے لوگ آ کے یہ بات کہتے ہیں کہ میری جوان بچیاں ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں ان کی رخصتیاں دوں۔ حالانکہ رخصتی کرنے کے لیے کچھ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جہیز کی ایک لعنت، ایک ناسور جو جڑ پکڑتا جا رہا ہے، یہ بہت بری رسم ہے، اور اس نے غریبوں کا جینا اس اعتبار سے مشکل بنا دیا۔ وہ بیچارے کیا کریں؟ جب وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں گے تو انہیں تو نظر آئے گا کہ فلاں کی بچی کے اتنے ٹرک کے، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو 2 جوڑے دے کے رخصت کریں۔ تو اس لیے جو آسان چیزیں تھیں اس کو مشکل بنا دیا، اور جو مشکل تھی اس کو آسان کر دیا گیا۔ اہل ایمان یہ امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ امانت جو ہے یہ ایمان کا گویا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو امانت دار نہیں ہے اس کے دین کا اعتبار مت کرو۔ اس کے دین کا اعتبار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی حلیہ اس قسم کا ہے کہ انسان اس کے حلیے سے دھوکہ کھا جائے تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی نے سنت رسول بھی رکھی ہو اور اس نے جو ہے وہ امامہ بھی، ٹوپی بھی پہنی ہو اور صوم و صلاۃ کا پابندی ہو، لیکن اس کے ساتھ بددیانتی کرتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے۔ دیانت اتنی اہم چیز ہے۔ اہل ایمان جو ہے یہ وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ عہدہم راعون، راعون کہتے ہیں جو رکھوالا، چروایا، یعنی جس طرح بکریاں چرانے والا وہ اس چروائے کی حفاظت، بکریاں چرانے والا اس ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، تو اسی طرح اہل ایمان اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ خشوع، پھر آخر میں فرمایا کہ وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں اہل ایمان کے اندر آ جائیں گی تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ پھر اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور جنت بھی وہ الذین یرثون الفردوس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ بہترین درجہ ہے، جو سب سے بہترین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے یہ مانگو، اور پھر ہم فیہا خالدون، جو ان صفات پر پورا اترے گا اللہ اس کو یہ جنت الفردوس ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے گا۔ پھر اللہ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی، تو اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل نہیں دیے، بلکہ فرمایا کہ انسان اگر اپنی تخلیق پر غور و فکر کرے کہ اللہ نے انسان کو کن مراحل سے گزارا، اور پھر یہ انسان دنیا میں آیا، پھر اس کو بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، یہ سارے مراحل اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ سائنس آج قرآن کریم کی ان ساری باتوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ کس طرح ماں کے پیٹ میں لوتھڑا بنتا ہے، خون جمتا ہے، لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس پر گوشت پوشت اور یہ ساری چیزیں، تو قرآن کریم نے جو مراحل بیان فرمائے ہیں، آج کی سائنس 100% اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو یہ اس بات کی ایک گویا دلیل، تصدیق نہ بھی کرے تب بھی اللہ کا قرآن ایسا ہے کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تصدیق کر کے مزید ایمان اور تشفی
گویا انسان کو ملتی ہے کہ اللہ کے قرآن نے پہلے سے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں آج سائنس ان کی تصدیق کر رہی ہے کہ اللہ کے قرآن نے جو فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے۔ لہذا دنیا میں انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، چند نعمتوں کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، ان میں سے بعض ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے فی سبیل اللہ ہر انسان کو عطا کر دی ہے۔ آکسیجن ہے، ہوا ہے، یہ اللہ نے ہر انسان کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، غریب ہے تو تب بھی، امیر ہے تو تب بھی اللہ نے اسے عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح روشنی ہے تو بھی اللہ نے سب کو عطا فرما دی ہے، پانی ہے تو اللہ نے سب کو عطا فرما دیا ہے۔ ایک چیز ہے خوراک، رزق، اس کے لیے اللہ نے کچھ ضابطے اور کچھ دستور انسان کے سامنے بیان فرمائے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کمانے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا، اور کمانے کے لیے اللہ نے انسان کو دو ہاتھ عطا فرمائے، پاؤں عطا فرمائے، شعور اللہ نے انسان کو عطا فرمایا، پھر اس انسان کے سامنے حلال اور حرام کے مواقع بھی رکھ دیے کہ یہ چاہے حلال کمائے چاہے حرام کمائے، لیکن اگر اہل ایمان اپنے لیے جنت الفردوس کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے رزق حلال کا انتخاب کرے۔ رزق حلال وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، جائز طریقے سے، جائز جگہوں سے کمائے، ورنہ یہاں پر یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ جو آدمی حرام کماتا ہے محنت تو وہ بھی کرتا ہے، جو آدمی حرام کھاتا ہے محنت تو وہ بھی کرتا ہے، اور محنت کر کے وہ اس مقام تک پہنچتا ہے، تو یاد رکھنا اس کی اس محنت کا طریقہ کار غلط ہے، وہ حرام کے لیے محنت کر رہا ہے، اللہ نے حلال کرنے کی ترغیب دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کر کے کمائی کرنے والا، محنت کر کے کھانے والا، یہ تو اللہ کا دوست ہے۔ ایک مزدور، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصافحہ فرمایا تو دیکھا کہ ہاتھ بڑا کھدرا سا ہے اور اس پہ پھوڑے اور چھالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہ کام کرتا ہوں، سخت قسم کا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کا بوسہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ کمائی کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ تو رزق حلال کے لیے جائز طریقے سے، جائز مواقع، جائز جگہوں سے اپنے لیے انتخاب کرنا ہے، اور ہر چیز لینے یا دینے یا کھانے یا پینے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں جو کھا رہا ہوں، جو لقمہ میرے حلق میں جا رہا ہے، آیا یہ پاکیزہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا ہماری عبادت کا دار و مدار، اس کی قبولیت کا دار و مدار یہ ہمارے رزق حلال پر ہے۔ اگر اس کے حلال ہوگا تو روزے بھی قبول ہیں، نمازیں بھی قبول ہیں، سحری افطاری بھی قبول ہے، لینا دینا بھی قبول ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو پھر ہمارے یہ ساری عبادت جو ہے گویا رائگاں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سورہ نور جو ہے اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ سورۃ المائدہ اپنے مردوں کو سکھلاؤ، یعنی سورۃ مائدہ ایک ایسی سورت ہے کہ جو ہر مرد سیکھنے کی کوشش کرے، کم از کم پورا قرآن نہ صحیح ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ نور اپنی عورتوں کو سکھلاؤ۔ عورتوں کو اتنا شعور، اتنا سینس ہونا چاہیے
کہ ہمارے لیے کون محرم ہے اور کون غیر محرم ہے، کس سے ہمارا پردہ ہے اور کس سے ہمارا پردہ نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر میں اس کی تشریح یوں کروں تو بے جانا ہوگا۔ آج ہماری مسلمان بہنوں کو یہ علم نہیں ہے، یہ احساس نہیں ہے کہ میں کس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ سکتی ہوں اور کس کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ اتنا شعور بھی نہیں ہے۔ دیور کے ساتھ، جیٹ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھنا یہ قطعی طور پر حرام ہے، کیونکہ وہ غیر محرم ہے۔ لیکن چونکہ یہ شعور ہی نہیں ہے، دین سیکھا ہی نہیں ہے، سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے۔ پھر جب ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر وہ حالات دیکھنے میں آتے ہیں کہ جس سے انسان سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، معاشرے میں آنکھیں اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہتا۔ اس قسم کے معاملات پیش آتے ہیں اور بندہ اس کے بارے میں کیا کیا بیان کرے۔ موجودہ دور بہت فتنوں کا دور ہے۔ ہماری شہوت پرستی انسان کے اوپر اور یہ بے حیائی اس قدر غالب آ چکی ہے کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ رشتہ کون سا ہے، یہ بہن ہے، یہ بھابھی ہے، یہ بہو ہے، یہ بیٹی ہے، یہاں تک مسلمان گر جاتا ہے۔ اور بہت سارے واقعات ہمارے پاس اس قسم کے پیش آتے ہیں کہ انسان ان کو سن کے پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو زبان پہ لا بھی نہیں سکتا۔ اس قسم کے واقعات یہ ہماری اپنی غلطی، ہماری اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے یہاں پرواہ نہیں کرتے۔ گھر میں دیور ہے، جیٹ ہے، اس کے سامنے اگر بھابھی چادر نہیں رکھے گی اور وہ یوں ہی اسی طرح بغیر چادر کے گھومے گی پھرے گی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے سورہ نور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو سکھلاؤ، انہیں کوئی شعور پیدا ہو، انہیں یہ طریقہ اور سلیقہ، یہ ڈھنگ پیدا ہو کہ میرے لیے کون سے رشتے محرم ہیں، کون سے غیر محرم ہیں، میرا نکاح کن سے جائز ہے، کن سے جائز نہیں ہے، کن کے سامنے میں جا سکتی ہوں، کن سے میں نہیں جا سکتی، کن سے میں نے پردہ کرنا ہے اور کن سے میرا پردہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کی اس سورہ نور میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور اس سورت کا پس منظر تو آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں، اللہ نے ان کو امت کی ماں بنا دیا، چونکہ جو نبی کی گھر والیاں ہیں وہ ازواجہ امہاتہم، وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو یہ امت کی ماں، اس پر حرامی بیٹوں نے، منافقین نے ایک بہتان باندھا، ایک تہمت لگائی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پروپیگنڈے کا علم ہوا تو نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے صحابہ سے بھی مشاورت کی کہ اس بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے رائے دی، ان راؤں میں سے ایک رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دی۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے عائشہ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کی مرضی سے کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اللہ کی مرضی سے کیا تھا، اللہ کی مرضی سے کیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب آپ نے اللہ کی مرضی سے یہ نکاح کیا ہے تو پھر اللہ کسی ناپاک عورت کو آپ کے بستر پر نہیں آنے دے گا، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کی حرم، نبی کی زوجہ اور خدا نخواستہ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرمائیں۔ وحی آئی، اس میں 10 آیات میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان فرمایا۔ حضرت عائشہ فخر کے طور پہ یہ کہتی تھی کہ تہمت تو حضرت یوسف پہ بھی لگی تھی، تہمت تو حضرت اماں مریم پر بھی لگی تھی، لیکن جب حضرت یوسف پہ تہمت لگتی ہے تو صفائی کے لیے اللہ ایک بچے کا انتخاب فرماتے ہیں۔ وہ انہیں مشورہ دیتا ہے کہ تم یوسف کے گردے کو دیکھو، آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ حضرت مریم پر بہتان لگتا ہے تو گود میں دودھ پینے والا بچہ وہ خود بول پڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اپنی ماں کی صفائی اور طہارت کو پیش کرتے ہوئے وہ امہ صدیقہ قرآن کہتا ہے، لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ تہمت لگتی ہے تو اللہ نے اس کی صفائی کے لیے کسی بچے کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ خود وکیل صفائی بن گیا، اور اللہ نے 10 آیات اتار کر یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ فضیلت، یہ منقبت، اس عظمت کو بیان فرما دیا کہ یہ بہتان ہے اور تھوڑا بھی نہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس کو بہتان عظیم اللہ نے قرار دیا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ جب بہتان لگایا گیا نا تو پھر اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ایک قانون بھی بنا دیا کہ اگر کوئی آدمی کسی پر کوئی تہمت لگائے گا اور وہ تہمت ثابت نہیں کر سکے گا تو پھر اس کے لیے 80 جلدہ، اسے 80 کوڑے سزا اللہ نے رکھی ہے۔ پھر اگر کوئی بدکاری کرے گا مرد عورت تو اللہ نے اس کے لیے 100 کوڑوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ پھر اگر خدا نخواستہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اس کبھی حرکت کا ارتکاب کرے گا تو اللہ نے اس کی سزا کوڑے نہیں بلکہ اللہ نے اس کی سزا سنسار رجم، کہ اس کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، سخت سزا۔ چونکہ اس کے پاس جائز مواقع تھے، یہ جائز کو چھوڑ کر ناجائز کی طرف گیا ہے تو اس کے سخت قسم کی سزا اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ اور ایک بات اور بھی علماء نے لکھی ہے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے نا تو اللہ اس کے چہرے سے نور کو سلب فرما دیتا ہے، اس کے چہرے پہ کوئی رونق نہیں رہتی، اس کے چہرے پہ نورانیت نہیں رہتی۔ حالانکہ ایمان کی نورانیت ہے، وضو کرنے کی نورانیت ہے، ان سارے اعمال کی نورانیت انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا کبھی قسم کا گناہ ہے کہ یہ انسان کی ساری نورانیت کو سلب کر دیتا ہے۔ ہاں کوئی آدمی صدق کے دل سے اس کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے اور اسے اللہ یہ نورانیت والی زندگی عطا فرما دے۔ تو اس ضمن میں اللہ نے سورہ نور میں بہت سارے مسائل، آداب معاشرت اللہ نے بیان فرمائے ہیں، معاشرتی زندگی، ازواجی زندگی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرقان فرق کرنا تو قرآن کریم کا لقب ہے، اللہ نے قرآن کریم اتارا اپنے بندے پر تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ پھر انسان اس دنیا میں آ کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگا اور دوستوں کی وجہ سے اللہ کے اس قرآن کو، دین کو چھوڑ دیا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کی دوستی نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر فرما دیں گے کہ اللہ یہ میری امت تو تھی، قرآن دے کے آیا تھا،
महजूरा, इन्होंने मेरे कुरान को छोड़ दिया तो ये गुमराही का शिकार होगी। आखिर में अल्लाह ने कुछ अपने बंदों की सिफात बयान फरमाई है, जिसका जिक्र अल्लाह ने इबादुर रहमान में फरमाया है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो इबादुर रहमान वाली सिफात को पढ़े, सुने और अमल करने की कोशिश करे कि हम इन सिफात पे पूरा उतरते हैं या नहीं, हम अल्लाह के बंदों में शामिल होते हैं या नहीं, हम अल्लाह के उन बंदों में जिन बंदों को अल्लाह पसंद करता है हमें चाहिए कि हम उनमें शामिल हों। उनके लिए अल्लाह ने कुछ ज़ाब्ते बयान फरमाए हैं। सूरतुल फुरकान का आखिरी रुकू है, इसमें तफसील है। हर एक को चाहिए कि इसका मुताला करे, पढ़ने की कोशिश करे और फिर इस पर अमल करने की कोशिश करे। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक दे।